الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات باتباع رسوله أفضل الكائنات الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن ناسخ الملل والأديان قاطع المشركين بالسيف والسنان الذي يخاف من هيبته ملك بني الأسفر والأزهر والخد الأنور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فقد قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدبة من الله فكلوا من مأدبته ما استطعتم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن عرفاء أهل الجنة أو كما
الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا ہم خود ہوش میں آنا بھول گئے میرے قابل احترام عزیزو دوستو سامعین گرامی آج پھر آپ کے اس گاؤں وائیں میں مدرسہ دار العلوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس سالانہ تقریب کے موقع پر اور ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ نہیں 6 بچوں کے ماشاءاللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر قرآن کریم کے اس خوبصورت گلدستے کو اپنے سینے پر نقش کرنے پر آپ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے دعا ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حق کو حق طریقے سے کہنے کی مجھے کہنے کی آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے میرے دوست بہت سے پروگراموں میں بہت سی محافل میں بہت سی مجالس میں اور آپ زندگی میں جمع ہوتے ہیں اور بہت سی خوشیاں ہم اپنی زندگی میں سمیٹتے ہیں پاتے ہیں ہمیں ملتی ہیں کسی کو اولاد کی نعمت ملی خوشی ہوئی کسی کو مکان خوبصورت ملنے کی نعمت ملی بڑی خوشی ہوئی کسی کو خوبصورت گاڑی ملی بڑی خوشی ہوئی کسی کو خوبصورت عہدہ ملا بہت خوشی ہے لیکن میرے دوست یہ ساری خوشیاں عارضی ہیں ساری خوشیوں پر زوال ہے ساری خوشیوں کے ساتھ کانٹا ہے یہ وہ خوشی ہے جس کو میں خوشی کہہ رہا آپ خوشی کہہ رہے اور جس خوشی کے موقع پہ میں اور آپ جمع ہیں آؤ ذرا قرآن سے پوچھئے کہ وہ کون سی خوشی ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں لگا ہوا جس کے ساتھ زوال نہیں ہے جس کو فنا نہیں ہے جس نے ختم نہیں ہونا تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کہتا ہے سورہ یونس کو اٹھا لے کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا
ما يجمعون۔ اے ایمان والے، دنیا کی خوشیوں کو پانے والے، اپنی خوشی کو خوشی سمجھنے والے، میں تجھے بتاؤں، اصل خوشی وہ ہے جس کو میں نہیں، تو نہیں، میرا باپ نہیں، میرا بیٹا نہیں، میرے گھر والے نہیں، میرے گاؤں والے نہیں، میرے علاقے والے نہیں، میرا تیرا رب کہتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ قرآن وہ خوشی ہے جس کے ساتھ زوال نہیں ہے، یہ وہ خوشی ہے جس کے ساتھ فنا کا کانٹا نہیں ہے، یہ وہ عہدہ ہے جو عارضی نہیں ہے، یہ وہ عہدہ ہے جو مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہونا ہے، یہ وہ عہدہ ہے جو صرف دنیا میں ہی نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی تیرے ساتھ چلے گا۔ فرمایا اے دنیا کی خوشیوں پہ خوش ہونے والے، یہ وہ نعمت ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ میں ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ سارا وائیں بس رہا ہے، یہ سارا سنبڑیال تحصیل بس رہا ہے، یہ وہ خوشی ہے جو سنبڑیال کے بازار سے تجھے نہیں ملنی، یہ وہ خوشی ہے جو وائیں کے بازار سے تجھے نہیں ملنی، یہ وہ خوشی ہے جو تیرے باپ کی چاہت سے تجھے نہیں ملنی، یہ وہ خوشی ہے جو تیرے گھرانے کی چاہت سے تجھے نہیں ملنی، یہ وہ خوشی ہے جو تیری برادری کی چاہت سے تجھے نہیں ملنی۔ فرمایا یہ وہ نعمت ہے جو تیری چاہت سے، تیرے گھرانے کی چاہت سے نہیں ملتی۔ کیوں؟ فرمایا آئیے قرآن سے ہی پوچھئے، قرآن کہتا ہے ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ کیوں؟ قرآن والے معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آئے نہیں ہیں، منتخب کیے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آئے نہیں ہیں، میرے تیرے رب نے چنے ہیں۔ باپ کے ایک دسترخوان پہ ایک اکٹھے ساری اولاد کھانا کھا رہی ہے، ایک بچہ اٹھتا ہے دارالعلوم محمد الرسول اللہ میں آ کے داخلہ لے لیتا ہے، اس بچے کا کوئی کمال نہیں، وہ بچہ خود نہیں آیا، میرا تیرا رب کہتا ہے، میرے تیرے رب کا قرآن کہتا ہے ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ یہ وہ قرآن والے ہیں جن کو میں منتخب کر لیتا ہوں، جن کو میں چن لیتا ہوں، وائیں کے کتنے لوگوں سے، پوری بستی سے چند ایک کو منتخب فرمایا، چند ایک کو چن لیا، چند ایک کو نکال لیا، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو چن کے میں معمولی لوگ نہیں ہیں، ذرا دنیا میں چکر لگا کے آ، دنیا والوں میں کسی کے ہاتھ میں لکڑی دی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ میں لوہا دیا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں کودال دیا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں مٹی دی ہوئی ہے۔ قرآن والے میں قربان جاؤں تیری قسمت پر کہ میرے تیرے رب نے تیرے ہاتھ میں اپنا قرآن دیا ہوا ہے۔ اس لیے تو معمولی نہیں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ قرآن معمولی چیز نہیں، یہ قرآن معمولی کتاب نہیں، یہ قرآن کتاب بھی ہے، یہ قرآن کلام بھی ہے، یہ قرآن نور بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن تیرے لیے گمراہی سے نکال کے تجھے ثریا کی بام تک پہنچانے والا ہے۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ قوت بازو سے نہیں ملتی، یہ مارکیٹ سے نہیں ملتی، یہ چاہنے سے نہیں ملتی، یہ اس کو ملتی ہے جس پر میرے تیرے رب کا انعام ہوتا ہے، جس پر میرے تیرے رب کا فضل ہوتا ہے،
جس پر میرے تیرے رب کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ خود ہی فرماتا ہے، اس لیے میرے دوستو یہ وہ نعمت ہے۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ نعمت ہے جس کو آسمان سے پوچھا کہ تیری بلندی پہ ناز ہے، تیری بلندی کی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن اس نعمت کو، اس کے بوجھ کو قرآن برداشت نہ کر سکا۔ زمین کی دھرتی کو اللہ نے پھیلایا، زمین سے پوچھا تو کہنے لگی میں برداشت نہیں کر سکتی، اگرچہ جہاں جہاں بھی دنیا ہے، جہاں جہاں بھی انسان ہے، وہیں وہیں زمین ہے، زمین سے انسان نکل نہیں سکتا، زمین کو چھوڑ نہیں سکتا، اگرچہ اس کی مثالیں ہیں۔ فرمایا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پہاڑ سے پوچھا تیری مضبوطی کی، تیرے چٹانوں کی، تیرے مضبوط ہونے کی مثالیں ہیں، کہنے لگا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لو انزلنا، قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ وہ نعمت ہے، یہ رب کا وہ کلام ہے، یہ رب کا وہ قرآن ہے۔ فرمایا اگر اس کو میں اپنے پہاڑوں پہ نازل کر بھی دیتا تو پہاڑ تاب نہ لا سکتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ برداشت نہ کر سکتے۔ آئیے پھر فرمایا اگر میں یہ کہوں یہ دنیا کا نظام میرے رب نے سجایا ہی قرآن کے لیے ہے تو مبالغہ نہ ہوگا، اس لیے فرمایا ابھی یہ دنیا وہ ہے صاحب قرآن آیا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا گھر جب مکمل کروا لیا، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے گھر کا پردہ پکڑ کے دعا کیا کر رہے ہیں؟ 4000 سال آپ کی بعثت سے پہلے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے ربا اپنا وہ محبوب نازل فرما دے کہ گھر تیرا ہو، محبوب تیرا ہو، قرآن بھی تیرا ہو، اس دھرتی پہ یہ آسمان یہ نظارہ دیکھ لے کہ اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں اے میرے مولا تیرا محبوب ایمان والوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو، صحابہ بننے والوں کو اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے۔ اللہ کے محبوب کی 4000 بعثت سے پہلے 4000 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ قرآن کی تلاوت کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ فرمایا میں تجھے بتاؤں یہ وہ قرآن ہے کہ اگر اس قرآن کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہوئی اللہ اس کو بلند کرتا چلا گیا، اللہ اس کو عظمتیں دیتا چلا گیا۔ اس کی عظمت قرآن سے ہی پوچھ لے، اس کی عظمت اللہ ہی سے پوچھ لے۔ فرمایا صاحب قرآن آیا اور صاحب قرآن وہ ہے جس کو فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن وہ ہے جس کو میں نے رب العالمین کی طرف سے اتارا۔ اس کو لانے والا کون ہے؟ نزل بہ الروح الامین۔ اس پر آیا کس پہ ہے؟ فما زبان کون سی ہے؟ کہتا ہے بلسان عربی مبین۔ کس ذات پہ آیا ہے؟ والذین آمنوا بما نزل علی محمد۔ ہاں کس پہ آیا ہے؟ فما آسمانوں نے برداشت نہ کیا، زمینوں نے برداشت نہ کیا، پہاڑوں نے برداشت نہ کیا، اگرچہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا، لیکن ایک دن کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک،
اے میرے پروردگار، چاہت یہ ہے، خواہش یہ ہے، محبت کا یہ عالم ہے کہ فما محب ہو محبوب نہ ہو مزہ نہیں ہوتا، اور فما مکان ہو مکین نہ ہو مزہ نہیں ہوتا۔ دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھے اپنی آنکھ سے دیکھ لوں، فرمایا لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ اے موسیٰ ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھ لے، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکا تو مجھے دیکھنے کی طاقت رکھ سکے گا، وگرنہ اس مادی دور کے مادی دنیا کے اندر اس مادی آنکھ سے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ اے حافظ قرآن، میں قربان جاؤں تیرے سینے پر کہ اللہ نے تیرے سینے کو ایسی تختی بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تختیوں پر لکھی ہوئی تورات دی ہے۔ فرمایا جب آمنہ کے لال کی باری آئے گی، جب باری امت محمد کی آئے گی، جب باری قرآن کی آئے گی، تو فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہاں یہ وہ قرآن ہے جو اس کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی چلی جائے گی، اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہ وہ قرآن ہے جس رات میں آیا، صرف رات کے گزرنے سے ہی اللہ نے 84,000 راتوں سے زیادہ اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ رات کی گھٹاؤں میں آنے سے اللہ رات کو اتنی فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ حافظ تیرے سینے پہ قربان جاؤں کہ اس قرآن نے آ کے اپنا ٹھکانہ تیرے سینے کو بنا لیا۔ ہاں صرف گزرا نہیں ہے بلکہ کیا کیا، تیرے سینے کو ٹھکانہ بنا لیا، آ کے قرار پکڑ لیا، آ کے ٹھہر گیا اور چیلنج کیا پوری دنیا کو کہ یہ وہ قرآن ہے کہ 7-8 سال کے بچے کے سینے پر بھی آ کے اپنا ٹھکانہ بنا کے، اور اس میں ایسا گامزن ہوتا ہے، ایسا ٹھہرتا ہے کہ کوئی دنیا کا مائی کا لال اس کے سینے سے نکال نہیں سکتا۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا، یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ تو میرے دوست اصل حقیقت تو یہی ہے، نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے ساری نسبتیں عطا فرما دی، والضحیٰ کا چہرہ عطا فرما دیا، واللیل اذا سجا کی زلفیں عطا فرما دی، لا اقسم بہذا البلد کا شہر عطا فرما دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ والا شہر عطا فرما دیا۔ یہ ساری نسبتیں فرما کے فما زاغ البصر وما طغى والی آنکھیں عطا فرما دی۔ ہاں اور یہ ساری نسبتیں عطا فرما کے اللہ کیا کہتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری نسبتیں، یہ سارے کمالات، یہ ساری عزتیں، یہ سارے شرف، یہ سارے اعزاز، یہ ساری فضیلتیں، ساری بلندیاں، ساری رفعتیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ جب تو کھڑا ہو تو میرا قرآن پڑھے، جب تو کھڑا ہو میرا قرآن اپنے صحابہ کو سنائے، تو کھڑا ہو نماز کے اندر تو میرا قرآن پڑھے، رات کے اندر تو میرا قرآن پڑھے۔ فما یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا پہر ہو اور میرا محمد ہو، اے میرے محبوب تو کھڑا ہو، دل یہ چاہتا ہے نصفہ، رات کا آدھا پہر ہو، اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔
محبوب تو قرآن پڑھے اور میں رب العالمین اس کو سنتا چلا جاؤں، تو پڑھتا چلا جا میں اس کو سنتا چلا جاؤں، یا اللہ ملے گا کیا؟ فما ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ میرے محبوبہ فرمایا تیرا کام ہے رات کے وقت تہجد میں قرآن پڑھنا، اور میرا رب العالمین کا کام یہ ہے کہ تجھے مقام محمود کا دلہا بنا دینا۔ قرآن تو پڑھتا چلا جا اور مقام محمود کا دلہا تجھے میں بنا دوں گا، یہ قرآن ہے۔ ہاں اگرچہ 14 صدیاں گزر گئیں، 14.5 صدیاں گزر گئیں، لیکن اوائل میں چلے جاؤ، اصلاح امت جو ہے وہ قرآن سے ہے۔ آج بھی اصلاح امت اگر ہوگی تو قرآن سے ہوگی۔ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میں نے اپنی رسی دنیا میں ایسی لٹکا کے رکھی ہے، جو میری رسی کو تھام لے گا وہ ہدایت بھی پا جائے گا، کامیابی بھی پا جائے گا، کامرانی بھی پا جائے گا، دنیا بھی پا جائے گا، آخرت بھی پا جائے گا۔ یہ ایسی خیر ہے۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا دسترخوان ہے۔ فَكُلُوا مِن مَّأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کے دسترخوان سے کھانا ہے تو اپنی استطاعت کے بقدر، اپنے ظرف کے بقدر، اپنی چاہت کے بقدر، اپنی طلب کے بقدر، اپنی تڑپ کے بقدر، جتنی چاہت ہے، جتنی طلب ہے، جتنی تڑپ ہے اتنا ہی کھائے گا۔ دسترخوان پہ اگر 70 80 100 لوگ ہوں، ہر ایک کا کھانا مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا کھانا اپنی خواہش اور چاہت سے ہوتا ہے۔ فرمایا یہ وہ دسترخوان ہے جس میں اللہ نے دنیا کی ساری خیروں کو جمع فرما دیا، آخرت کی ساری خیروں کو جمع فرما دیا۔ اگر کوئی عقیدے کی بھوک لے کے آتا ہے، قرآن اس کو کہے گا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ ہاں عقیدے کی بھوک لے کے آنے والے، یہ آجا تو آج قرآن کے دسترخوان پہ آیا ہے، تیری بھوک کا انتظام قرآن نے کر رکھا ہے۔ ہاں شرک سے بچنے کی بھوک لے کے آنے والے، قرآن کے پاس تیری بھوک کا انتظام موجود ہے۔ ہاں اور اسی طرح معاشرت میں، اخلاق میں، کسی بھی چیز میں دل کی بیماری لے کے آنے والا، ظاہر کی بیماری لے کے آنے والا، اور اگر کسی بھی علاج کی ضرورت ہے، قرآن کہتا ہے آنا تیرا کام ہے اور تیری بھوک کو مٹانا میرا کام ہے۔ میرے دوست یہ کیوں ہے؟ اور فرمایا جس شبینے سے قرآن جڑا اس شبینے کو اللہ نے سب سے عظمت عطا فرما دی، جس مہینے سے قرآن جڑا اس مہینے کو اللہ نے سب سے عظمت عطا فرما دی، جس مدینے سے قرآن جڑا اس مدینے کو اللہ نے سارے مدینوں سے عظمت عطا فرما دی، جس سینے سے قرآن جڑا اس سینے کو اللہ نے سارے سینوں سے عظمت عطا فرما دی، جس نبی سے قرآن جڑا اس نبی کو اللہ نے سارے انبیاء سے فضیلت عطا فرما دی۔ اے محمد الرسول اللہ کے مدرسے میں آنے والے یاد رکھ لے، جس امت میں میں اور تو ہیں، میرے اور تیرے سے قرآن جڑا، اللہ نے اس امت کو، مجھے اور تجھے، ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، قرآن کی وجہ سے فرمائی ہے۔ فرمایا اس سے روح گردانی نہ کر، اس سے منہ نہ موڑ، اس سے پرایوں والا سلوک نہ کر، اس سے غیروں والا سلوک نہ کر۔ وہ پنجابی کا شاعر کہتا ہے ٹھپے قرآن نو مندہ ہر کوئی، ٹھپے قرآن نو مندہ ہر کوئی، کھلے قرآن نو مندہ کوئی کوئی۔ ہاں ٹھپے قرآن نو
مندہ ہر کوئی کھلے قرآن نو مندہ کوئی ضرورت جو ہے وہ کھلے ہوئے قرآن کو ماننے کی ہے، ضرورت جو ہے وہ عمل کی ہے، ضرورت یہ ہے کہ اس 6 فٹ کے بدن میں تیری جھلکوں میں قرآن نظر آئے، تیرے اخلاق میں قرآن نظر آئے، تیری نمازوں میں قرآن نظر آئے، تیرے گھر میں قرآن نظر آئے، تیرے باہر کاروبار میں قرآن نظر آئے، تیری تجارت میں قرآن نظر آئے، تیری معاشرت میں قرآن نظر آئے، تیرے اخلاق میں قرآن نظر آئے، تیرے رہن سہن میں قرآن نظر آئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جس چیز میں بھی چاہے گا قرآن تیری مکمل رہنمائی کرے گا۔ یہ رمضان آ رہا، رمضان کئی آ کے چلے گئے، رمضان کا قرآن سے بڑا جوڑ ہے۔ فرمایا ایمان والے یاد رکھنا، اس مہینے کو معمولی نہ سمجھ، یہ ایام ہیں، یہ شب و روز معمولی نہ جان، یہ وہ دن ہیں جو میں نے صرف اور صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے ہیں۔ دیے کیوں ہیں؟ نبی جی کے مانگنے سے، نبی جی کے رونے سے، نبی جی کی امت میں آنے سے، نبی جی کے مانگنے سے، رونے سے، بلبلانے سے، تڑپنے سے اور ہاتھ اٹھانے سے، نبی جی کے سجدے سے، نبی جی کے قرآن کے پڑھنے سے۔ فرمایا یہ ساری نسبتیں اور سارے اعزاز تجھے اس لیے دے رہا ہوں، ہم نے اپنے نبی کے تڑپنے، بلکنے، مانگنے سے نبی سے وعدہ کر لیا، میرے محبوب تیری امت کو نواز رہے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، نوازتے رہیں گے، اس لیے وعدے پر مل رہا ہے۔ کیوں؟ اور یہ نہ ہو بہت سے پچھلے رمضان آئے اور چلے گئے، ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں بہت سے لوگ تھے اور آج نہیں ہیں، یہ بھی رمضان یہ نہ ہو آ کے چلا جائے، غفلت میں چلا جائے، سونے میں چلا جائے، جس ڈگر میں ہم تھے اسی میں چلا جائے۔ قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ رمضان کے منہ پر بیٹھنے والے، رمضان کا قرب پانے والے، شعبان کا آخر دیکھنے والے، یہ وہ وقت آیا ہے، آجا دوڑ اللہ کی طرف، آگے بڑھ اللہ کی طرف، آگے بڑھ اللہ کی طرف، اور کوشش کر لے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اگر تو تاجر ہے چھوڑ تجارت کو، آ رمضان کی طرف، آ قرآن کی طرف۔ اگر تو ملازم ہے چھوڑ دے 1 مہینہ ملازمت کو، آ قرآن کی طرف، یہ قرآن ہی وہ بتلاتا ہے۔ فما نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار میں تشریف فرما، ایک صاحب سامنے سے آ کے بیٹھ گئے اور آ کے رونے لگ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے محبوب، میرے سے انہی ہاتھوں نے زندہ 70 بچیوں کو، زندہ معصوم بچیوں کو درگور کر دیا ہے، زندہ بچیوں کو قبر میں اتار کے مٹی ڈال دی ہے۔ آیا میرے لیے بھی کوئی ٹھکانہ ہے، میرے لیے بھی کوئی مغفرت ہے، میرے لیے بھی کوئی بخشش ہے، میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے، میرے لیے بھی آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ فرمایا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے ماتھے پہ ہاتھ مارا، پریشانی کا اظہار فرمایا اور پریشان ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ابھی آپ خاموش ہیں کہ اللہ کا قرآن آیا اور قرآن نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگرچہ تو 80 سال کا ہو گیا، اگرچہ تیرے بالوں میں سفیدی آ گئی، اگرچہ تیری کمر میں خم آ گیا، اگرچہ تیری زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی، اگرچہ تیری گناہ سے زمین بھر گئی، ممکن نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لے میرا تیرا رب کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے گناہوں سے زیادہ بڑی رحمت لے کے تجھ سے ملاقات کرنا چاہوں گا، میں تیری انتظار کر رہا ہوں۔ 11 مہینے تو
یوں میرے در پہ آتا ہے جیسے ہی رمضان آتا ہے تو میں خود عرش چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آ کے پوچھتا ہوں الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس کا دامن صاف کر دوں، میں اس کو گناہوں سے معاف کر کے سیئات کو حسنات سے مبدل کر کے اسی امت میں شامل فرما دوں، اس کے نامہ اعمال کو بالکل پہلے کی طرح صاف کر دوں، اور سارا کچھ میں پچھلا آج موبائل آپ کو بڑا کچھ سکھا رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو سٹور میں جمع کر دو، اس کو اپنے خزانے میں جمع کروا دو، بلکہ فرما اللہ اس کا جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے جتنے گواہ ہیں اس زمین سے بھی ختم کروا دیتا ہے، دھلوا دیتا ہے، فرشتوں کو بھلوا دیتا ہے، نامہ اعمال کو صاف کروا دیتا ہے۔ میرے دوست وقت کافی ہوا چاہتا ہے، میرا خیال ہے مہمان کافی ہیں، تو میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ یہ عزم کر کے جاؤ، فیصلہ کر کے جاؤ کہ قرآن سے جڑنا ہماری ضرورت ہے، ہمارا چارہ کار نہیں، ہماری مجبوری ہے۔ قرآن کو ہم نہیں چھوڑیں گے، قرآن سے وابستگی ہر اعتبار سے رہے گی، الفاظ کے اعتبار سے، حفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو تو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔